پیر کامل بائی عمیرہ احمد پارٹ 26۔ حسن نے ان چند ماہ میں سالار سے امیمہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی، حسن کے اپنے بیان کے مطابق، مگر وہ ناکام رہا۔ وہ اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ سالار اور امیمہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ سکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امیمہ نے سالار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامہ میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا۔ اگر امیمہ نے اس سے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا، نہ ہی سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی ضمانت کی، ورنہ وہ بہت پہلے ہی وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو چکا ہوتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر گھر واپس آیا، سکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ سے تم امریکہ جا رہے ہو، کامران کے پاس۔ کیوں پاپا اس طرح اچانک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخی سے کہا، مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا، فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز آپ مجھے بتائیں، آپ اس طرح مجھے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو، ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑاؤں گا۔ سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے اسے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سکندر عثمان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر پیپرز نکالنے کی کوشش کی، وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے اس فیصلے کی سمجھ آ گئی تھی۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے نکاح نامے کو اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ سکندر عثمان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور اس کے کمرے میں آنے اور اس کی دراز کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا۔ وہ اب صرف یہ سوچ رہا تھا کہ سکندر عثمان اسے ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کرے گا۔ رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے صرف سکندر اس کے ساتھ آئے تھے، طیبہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز بے حد روکھا اور خوش تھا۔ سالار نے بھی اس بار کوئی سوال نہیں کیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے سکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ کاغذ اور قلم نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر اپنا سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ سالار نے حیرانی سے اسے سادہ کاغذ دیکھا۔ تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو، انہوں نے بے حد روکھے انداز میں کہا۔ سالار نے مزید کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم لے کر اس کاغذ پر سائن کر دیے۔ سکندر نے اس کاغذ کو طے کر کے بریف کیس میں رکھ دیا اور بریف کیس بند کر دیا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو، اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنے بیکار ہے۔ تم مجھے اس بات کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے تو کبھی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں امریکہ بھیجنے کے بجائے ہاشم مبین کے حوالے کر دوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو اپنی حماقت کا، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہیں بچانا ہی ہے۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے، مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ اس کے حوالے کر دوں گا، اور اگر مجھے دوبارہ یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں اس بار جو کروں گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب سی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے اختیار سلگا۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150 پلس کا آئی کیو لیول رکھتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ سرے سے کوئی آئی کیو لیول بھی رکھتا تھا یا نہیں؟ اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر امریکہ اور یورپ جاتا رہا، مگر اس بار جس طریقے سے سکندر عثمان نے امریکہ بھجوایا تھا، اس نے جہاں ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا تو دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسرے پرابلمز بھی پیدا کر دیے تھے۔ اس کے جو دوست اے لیولز کے بعد امریکہ آ گئے تھے، وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ کچھ یہی حال اس کے رشتہ داروں اور کزنز کا تھا۔ خود اس کے اپنے بہن بھائی
भी एक ही जगह पर नहीं थे। वो अपनी फैमिली से इतना अटैच नहीं था कि इसको इनकी कमी महसूस करता या होम सिकनेस का शिकार होता। ये सिर्फ इस तरह अचानक वहाँ भिजवाए जाने का नतीजा था कि वो इस तरह इज़्तिराब का शिकार हो रहा था। कामरान सारा दिन यूनिवर्सिटी में होता और अगर वो घर आता तो भी अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ हो जाता। इसके एग्ज़ाम्स करीब थे, जबकि सालार सारा दिन या तो अपार्टमेंट में बैठा फिल्में देखता रहता या फिर चैनल्स घुमाने में मसरूफ़ रहता, और जब वो इन दोनों कामों से बेजार हो जा तो आवारागर्दी के लिए निकल जाता। इसने वहाँ अपने क़याम के दौरान न्यूयॉर्क में इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा था जहाँ कामरान रह रहा था। वहाँ का कोई नाइट क्लब, डिस्को, बार, थिएटर, सिनेमा, म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी ऐसी नहीं थी जहाँ वो ना गया हो। इसका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा था कि जिन 3 लेवी लेक की यूनिवर्सिटी में इसने अप्लाई किया था, इन तीनों में रिजल्ट आने से पहले ही इसके एडमिशन की दरख्वास्तें कबूल की जा चुकी थीं। वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थीं जिनमें इसके दूर या करीब का कोई रिश्तेदार नहीं था, और ये इसने जानबूझकर किया था। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाएं जहां इनके बहन भाइयों में से नहीं तो कम अज़ कम इसके रिश्तेदारों में से कोई ज़रूर मौजूद हो कि वो इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकें। सलार की जगह इसका कोई दूसरा बेटा लेवी लेक की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होता तो सिकंदर उस्मान फ़ख्र में मुब्तला होते और इस चीज़ को अपने ऊपर पूरी फैमिली के लिए एजाज़ समझते। मगर यहाँ वो इस खौफ में मुब्तला हो गए थे कि वो सालार पर नज़र कैसे रखें। सालार ने इस यूनिवर्सिटी में याले चुना था, और इसकी वजह ये थी कि ना सिर्फ वो याले में इनका कोई शनासा और वाकिफ़कार नहीं था, न्यू हेवन में भी सिकंदर उस्मान का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं था। रिज़ल्ट आने के बाद इसी यूनिवर्सिटी से मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल गया था। अपने बाकी भाइयों के बरक्स इसने ज़िद करके हॉस्टल में रहने के बजाय एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। सिकंदर उस्मान इसे अपार्टमेंट रखने के लिए तैयार नहीं थे, मगर स्कॉलरशिप मिलने की वजह से इसके पास इतनी रकम आ गई थी कि वो खुद ही अपार्टमेंट ले लेता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अखराजात के लिए सिकंदर उस्मान इसके अकाउंट में पहले ही एक बड़ी चौड़ी रकम जमा करवा चुके थे। हालांकि इनका सबसे छोटा बेटा भी स्कॉलरशिप ले रहा था, मगर सालार सिकंदर को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इनसे हर वो काम और मुतालबा करने के लिए बनाया था जो पहले किसी न किया हो। वो ज़मीन पर ख़ास तौर पर इन्हें तंग करने के लिए भेजा गया था। जिस चीज़ को इनके दूसरे बच्चे मशरिक़ कहते, इसे वो मगरिब कहता। जिसे दूसरे ज़मीन करार देते, वो इसे आसमान होने पर दलाइल देना शुरू कर देता। वो इसकी बातों और ज़िद पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कर सकते थे और कुछ नहीं। न्यू हेवन जाने से पहले सिकंदर और तैयबा इसके लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका आए थे। वो कई दिन तक इसे समझाते रहे थे, जिन्हें वो इत्मीनान से एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा। वो कई सालों से नसीहतें सुनने का आदी था, और अमली तौर पर वो नसीहतें अब इस पर कतातन कोई असर नहीं रखती थीं। दूसरी तरफ सिकंदर और तैयबा वापस पाकिस्तान जाते हुए बेहद फ़िक्रमंद बल्कि किसी हद तक खौफज़दा भी थे। वो याले से फाइनेंस में MBA करने आया था, और इसने वहां आने के चंद हफ्तों के अंदर ही अपनी गैर मामूली सलाहियतों को जाहिर करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में जिन इदारों में वो पढ़ रहा था, अगरचे वो भी बहुत अच्छे थे, मगर वहां तालीम इसके लिए एक केक वॉक थी। याले में मुकाबला बहुत मुश्किल था। वहाँ बेहद काबिल लोग थे और ज़हीन स्टूडेंट्स मौजूद थे। इसके बावजूद वो बहुत जल्द नज़रों में आने लगा था। इसमें अगर एक तरफ इसके गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों का दखल था, तो दूसरी तरफ इसके रवैये का भी। एशियन स्टूडेंट्स वाली रिवायती मिलनसारी और खुश अखलाकी इसमें मखफूत थी। इसमें लिहाज मुरवत भी नहीं थी, और ना ही वो एहसास कमतरी और मरूबियत थी जो एशियन स्टूडेंट्स अमेरिका और यूरोपीय यूनिवर्सिटी में फितरी तौर पर लेकर आते हैं। इसने बचपन ही से बेहतरीन इदारों में पढ़ा था, ऐसे इदारों में जहां पढ़ाने वाले ज़्यादातर गैर मुल्की थे, और वो अच्छी तरह जानता था वो भी कोई इल्म के बहते हुए सरचश्मे नहीं होते। वो ये भी जानता था कि याले ने स्कॉलरशिप देकर इस पर कोई एहसान नहीं किया था। वो अगर बाकी दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से किसी का इंतखाब करता तो इसे स्कॉलरशिप इसे वहाँ भी मिल जाता, और अगर ऐसा ना भी होता तब भी इसे ये मालूम था कि इसके माँ बाप के पास इतना पैसा था, वो जहाँ चाहता एडमिशन ले सकता था। अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड और काबिलियत का जाम ना होता, तब भी सालार सिकंदर इस कदर तल्ख और अलग थलग नेचर रखता था कि वो किसी को अपनी खुश इखलाकी के झूठे मुजाहरे से मुतासिर नहीं कर सकता था। रही सही कसर इसके IQ लेवल ने पूरी कर दी थी। शुरू के चंद हफ्तों में ही इसने अपने प्रोफेसर्स क्लास फेलोज़ की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कर ली थी,
اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے ہی تعلیمی اداروں میں اسی قسم کی توجہ حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو فضول بات پر بحث برائے بحث کرتا۔ اس کے سوال ہی اس طرح کے ہوتے تھے کہ اس کے اکثر پروفیسرز کو فوری طور پر اس کا جواب دینے میں دشواری ہوتی۔ جواب غیر تسلی بخش بھی ہوتا تب بھی وہ جتاتا نہیں تھا، صرف خاموش ہو جاتا تھا، مگر وہ یہ تاثر بھی دیتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا تھا یا اس جواب کو تسلی کر رہا تھا۔ وہ بحث صرف ان پروفیسر سے کرتا تھا جن کے بارے میں اسے یہ یقین ہوتا کہ وہ ان سے واقعی کچھ نہ کچھ سیکھے گا، یا جب اس کے پاس روایتی یا کتابی علم نہیں تھا۔ پڑھائی وہاں بھی اس کے لیے بہت مشکل نہ تھی، نہ ہی اس کا سارا وقت پڑھائی میں گزرتا۔ پہلے کی نسبت اسے کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہ وہاں کسی ہوم سکنس کا شکار نہیں تھا، 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا یا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کی کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ نہ ہی امریکہ میں اس کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی، اس لیے اس نے وہاں موجود پاکستانیوں کو تلاش کرنے اور ان کے ساتھ رابطہ بڑھانے کی دانستہ طور پر بھی کوشش نہیں کی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود چند پاکستانیوں سے اس کی شناسائی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کی دوسری بہت سی سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز اور کلبز میں اس کی دلچسپی تھی اور اس کے پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا، خاص طور پر ویکینڈز۔ سینما، کلبز، ڈسکوز، تھیٹرز، اس کی زندگی ان ہی چارٹ کے درمیان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، ہر نیا اسٹیج پلے، ہر نیا کانسرٹ اور کوئی بھی نئی انسٹرومنٹل پرفارمنس وہ نہیں چھوڑتا تھا، یا ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورنٹ، مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا، اسے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات تھیں۔ اور سب کے درمیان وہ ایڈونچر اس کے ذہن میں اب تک تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ سکندر کو اس کے نکاح کا پتہ کب چلا، کیسے چلا، سلار نے جاننے کی کوشش نہیں کی، پر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سکندر عثمان کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہوگا۔ یہ حسن یا ناصرہ نہیں تھے جنہوں نے سکندر عثمان کو سالار اور امیمہ کے بارے میں بتایا ہوگا، وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ خود امیمہ ہی ہوگی جس نے اس سے فون پر بات کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ اس کے بجائے سکندر عثمان سے ساری بات کی جائے۔ اسے یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا، اس لیے اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ نہیں کیا۔ سکندر نے اس سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے کر وہ نکاح نامہ برآمد کر لیا ہوگا، مگر یہ سب کب ہوا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، امیمہ کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یکے بعد دیگرے وہ اس کے ہاتھوں ذکر اٹھانے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اب وہ پچھتاتا تھا کہ اس نے اس تمام معاملے میں امیمہ کی مدد کیسے کی۔ بعض دفعہ اسے حیرانی ہوتی تھی کہ آخر وہ امیمہ جیسی لڑکی کی مدد کرنے پر تیار کیسے ہو گیا، اور اس حد تک کہ وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی کوفت محسوس کرتا تھا۔ آخر میں نے اس کی مدد کیوں کی، جبکہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا کہ اس سے رابطہ کرنے پر وسیم کو، اس کے والدین کو یا خود اپنے والدین کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتا دیتا، یا پھر جلال کے بارے میں انہیں بتا دیتا۔ اس کے کہنے پر اس کے ساتھ سرے سے نکاح کرتا ہی نہ، یا اسے گھر سے فرار ہونے میں تو کبھی اس طرح مدد نہ کرتا۔ بعض دفعہ اسے لگتا کہ جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ہاتھوں میں استعمال ہوا تھا۔ اتنی فرما برداری، اتنی تابع داری، آخر کیوں، جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی اور وہ کسی طرح بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اسے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتا تھا۔ وہ کسی سائیکالوجسٹ کی طرح امیمہ کے بارے میں اپنے رویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا۔ جو وقت گزرتا جائے گا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ بھی نکلی تب بھی مجھے کیا فرق پڑے گا، وہ سوچتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے حلقہ احباب میں اضافہ ہونے لگا، اور اسی حلقہ احباب میں ایک نام سعد کا تھا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ سالار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ سالار کے برعکس اس کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا، یہ سالار کا اندازہ تھا۔ سعد کی ہضم مزاح بہت اچھی تھی، وہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ نیو ہیون میں ایک امریکی دوست کے توسط سے اس کی ملاقات سعد سے ہوئی تھی، اور اس کی طرف دوستی میں پہل کرنے والا سعد ہی تھا۔ سالار نے اس دوستی کو قبول کرنے میں قدرے تعمیل کیا، کیونکہ اسے یوں لگتا تھا سعد اور اس کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ سعد وہاں سے ایم فل کر رہا تھا، سالار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اس کی مذہب سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔
اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ سلار نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے دوستی کی تھی جو مذہبی تھا، ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا اور دوسروں کو بھی اس کے لیے کہتا رہتا۔ وہ مختلف آرگنائزیشنز اور کلبز میں بھی بہت ایکٹیو تھا۔ سلار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صرف ایک دور کے چچا تھے جو کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ شاید اس لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سوشل تھا۔ سلار کے برعکس وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور شاید یہ لاڈ پیار ہی تھا جس نے اس کے والدین کو اسے اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ اس کے باقی دونوں بھائیوں ساتھ کے والد کے ساتھ گریجویشن کے بعد بزنس میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں 4 اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان 4 میں سے 2 عرب اور ایک بنگلہ دیشی کے علاوہ ایک اور پاکستانی بھی تھا۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس تھے۔ ناول ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا میں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔